شیر خار بچہ، ننھا بچہ زبان حال سے بول پڑا، یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اے میری ماں، اے میری امی جان، آپ کود جائیں، آپ اس آگ میں کود جائیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کا عذاب سے کہیں ہلکا ہے۔ چنانچہ وہ ماں اپنے بچے سے لے کر کود جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے توحید کے علمبرداروں، توحید کے پاس والوں، اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے۔ آج کے جنریشن کو، آج کے مسلمانوں کو اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے۔ ایمان کے لیے اپنی پوری اولاد، پوری فیملی کو اس آنکھوں کے سامنے بلکہ اللہ قربان کر دیتے ہیں، اور توحید کو باقی رہتے توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، توحید مثال مسلمان کی پہلی اور بنیادی پہچان یہ ہے کہ وہ توحید پر قائم رہتے ہیں، عقیدے صحیح عقیدہ پر قائم رہتے ہیں، اور عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو فضل الكبير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، جس نے 6 ایام میں زمین و آسمان پیدا فرمانے کے بعد عرش الہی پر مستوی ہوا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام نبیوں پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور آپ بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم نبینا محمد۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع ہے مثالی مومن کی چند بنیادی صفات۔ سوال یہ ہے کہ مثالی مسلمان کہتے کس کو ہے؟ مثالی مسلمان کہتے کس کو ہے؟ مختصر الفاظ میں اگر کہیں تو مثالی کردار رکھنے والے مسلمان کو مثالی مسلمان کہتے ہیں، جس کا عقیدہ مثالی ہو، جس کی عبادت مثالی ہو، جس کے اخلاق مثالی ہو، جس کے معاملات مثالی ہو، یعنی وہ جس شکل میں بھی آئے مثالی کردار پیش کرے۔
اگر وہ تاجر کی شکل میں مارکیٹ میں بزنس اور کاروبار کرتے ہیں تو مثال تاجر کہلاتا ہے، اور اگر وہ کسی کالج یا یونیورسٹیز میں یا اسکول میں پڑھاتے ہیں استاد اور معلم کی حیثیت سے تو مثالی معلم بنتا ہے۔ اگر وہ کسی کا پڑوسی بنتا ہے تو پڑوسی کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرتا ہے کہ مثالی پڑوسی کہلاتا ہے۔ کسی سے دوستی بھی کرتے ہیں تو دوستی کو اس طریقے سے نبھاتے ہیں کہ مثالی دوستی کہلاتا ہے۔ الغرض مثالی مسلمان وہ ہے جو ہر زندگی کے ہر شعبے میں مثالی کردار پیش کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ الفاتر کی آیت نمبر 32 پڑھی ہے، 32 پڑھی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی عملی زندگی کے اعتبار سے اس امت محمدیہ کی 3 درجے 3 اسٹیپ بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو قرآن عطا فرمایا۔ قرآن کو لینے کے بعد یہ امت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ قرآن کو حاصل کرنے کے بعد اس امت کے افراد 3 قسم کے ہو گئے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک وہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا جو ظالم ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرا وہ جو میان روی کے چال چلتے ہیں۔ تیسرا وہ وَسَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو اللہ کے حکم سے ہر نیکی کے کام میں سبقت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اس امت کو دیا، قرآن لینے کے بعد اس امت کے بعد لوگ فرائض اور واجبات پر بھی عمل نہیں کیا۔ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یعنی جو فرض تھا فرائض اور واجبات پر بھی قرآن لینے کے بعد عمل نہیں کیا۔ دوسرے کیٹیگریز کے دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں فرائض اور واجبات پر عمل کیا لیکن ان کی زندگی میں سنن اور نوافل دور دور تک نہیں ہے۔ تیسری قسم کے جو لوگ ہیں وَسَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں ہر قدم سنن اور نوافل پائے جائیں۔ مثالی مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مثالی مسلمان وہ ہے جس کا معیار عمل، بات ریپیٹ کرتا ہوں، جس کا معیار عمل سابق بالخیرات باذن اللہ، یعنی وہ فرائض اور واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں، اس کی لائف میں، اس کی زندگی کے ہر شعبے میں فرائض اور واجبات سے آگے بڑھ کر ہر کام میں وہ سنن اور نوافل کے تمام کرتے ہیں۔ مثال مسلمان کی پہچان، اس کی شناخت کیا ہے، اس کی خوبی، اس کی صفت کیا ہے؟ مثال مسلمان کی پہلی بنیادی صفت، بنیادی شناخت، بنیادی پہچان یہ ہے کہ مثالی مسلمان مثالی موحد ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد، توحید کو اپنانے کے بعد کہ اللہ ایک ہے، اللہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور مثالی مسلمان وہ ہے جو توحید کو اپنانے کے بعد، عقیدہ توحید کو اپنانے کے بعد حالات کیسے بھی آئیں، مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، یا ان کو مار دے جائیں، قتل کر دی جائیں، سولی پہ لٹکا دی جائیں، جلا دے جائیں۔ مثالی مسلمان وہ ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد اس پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ان الذين قالوا ربنا الله، جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پرورش کرنے والا، میری پرورش کرنے والا اللہ ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا مدبر، میری دوری بنانے والا، روزی دینے والا اللہ ہے، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹ گئے، اسی پر قائم رہ گئے، تو اب فائدہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے
چنیدہ افراد پر جن لوگوں نے ایمان کی بات توحید کی بات ثابت کرنی دکھائی فرشتے کا نزول ہوتے ہیں. کیا خوشخبری لے کے آتے ہیں؟ کوئی غم نہ کرنا، کوئی خوف نہیں کرنا، تمہیں اس جنت کی بشارت میں سنا رہا ہوں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. پتا چلا جو انسان ایمان لانے کے بعد توحید کو اپنانے کے بعد ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث نمبر 38 کی حدیث ہے. کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سفیان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی قل فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی چیز بتلائیے کہ آپ کے بعد اسلام کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. کتنا پیارا سوال ہے، ہمارا ذہن میں ایسا سوال آتا ہی نہیں. صحابہ دیکھیے پہلے ایمان پر ثابت قدمی کی زندگی گزار رہے ہیں، توحید مضبوط ہے، لیکن سوال کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں قل فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی چیز بتلا دیجیے آپ کہ آپ کے بعد اسلام کے بارے میں کسی سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم. صحیح مسلم کی روایت میں فاستقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا یا ایمان لائی جو خواتین ہیں، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ ثم استقم، پھر اسی پر قائم رہ جاؤ، مرتے دم تک، آخری سانس تک اسی اسلام پر قائم رہو. یہ ہے مثالی مسلمان کی پہچان. آئیے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیکھتے ہیں. ہمارے رات کے نبی، اس کائنات کے آخر نبی، جو اول تا آخر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہمارے نبی جیسی کوئی مثال شخصیت نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو. آپ کی پوری وجود، آپ کا پوری ذات پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، چاہے انسان ہو یا جن ہو، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، تمام کے لیے ایک مثال ہے. آپ کے بچپن مثالی ہے، آپ کی نبوت مثالی ہے، آپ کے اخلاق مثالی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد کس طریقے سے ایمان پر ثابت قدمی دکھائے اور لوگوں کو میسج دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3856 کی روایت ہے. کہتے ہیں حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا. میرے توجہ چاہوں گا، بہت دھیان سنیں آپ. جمعہ خطبہ آپ حرکت نہ کریں، جمعہ خود جیسے اللہ کی عبادت کرتے سجدے میں ایسے ہی جمعہ خطبہ سننا چاہیے، کوئی خلل نہیں، بالکل خاموش اختیار کرتے. حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سوال کیا کہ آپ مجھے مشرکین کے وہ ظلم و ستم بتائیے جو سخت سے سخت ظلم و ستم اس نے کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مشرکین مکہ نے جو سب سے زیادہ ظلم کیا وہ ظلم کے بارے میں بتایا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ جو حتیم کا حصہ ہے وہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں دشمنان اسلام میں سے ایک ملعون عقبہ بن ابی معیط، کیا نام ہے؟ عقبہ بن ابی معیط ملعون آیا اور ہمارے آپ کی آخر نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گلے پر اپنا کپڑا پورا آپ کے گلے پر لٹکایا اور اس زور سے کھینچا کہ آپ کا گلا گھٹنے لگا. آپ کا گلا گھٹنے لگا، آپ اذکار پڑھنے میں مشکل ہو رہے تھے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اس ملعون کو عقبہ بن معیط کو دھکا دے کے ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو مار رہے ہو، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس نبی کی کیا غلطی تھی، کیا گناہ تھا؟ اس کی غلطی یہی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. بعض روایت میں ہے کہ اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے، اتنے مارے کہ آپ بیہوش ہو کے نیچے زمین پر گر گئے. آپ چاہتے تو بد دعا کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو فوراً بد دعا کرتے، وہیں کہ وہیں
آسمان فرشتہ آ کر اس کو نصف نابود کر دیتا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے بعد توحید پر ثابت قدمی دکھائی اور لوگوں کو میسج دیا کہ جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں، جو لوگ بھی مومن ہیں، مثال مومن کی پہچان یہ ہے کہ ان پر صبر کے آزمائش کیے جائیں گے، ان پر ظلم و ستم کیا جائے گا، لیکن وہ توحید پر قائم رہیں گے، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شروع کے اسلام لانے والے صحابی ہیں. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کو انگار میں، جلتے ہوئے انگار میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں حضرت خباب بن ارت کو اس کے جسم سے کپڑے نکال کر انگار میں ڈال دیتے تھے. اور دشمنان اسلام میں سے کوئی دشمن آپ کے سینے پر پیر رکھ دیتا تاکہ آپ بھول نہ سکیں. آگ کے اوپر ہیں حضرت خباب بن ارت اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے پھر جاؤ، دین سے پھر جاؤ. آپ کے جسم مبارک سے جو پانی اور خون جو گر رہا تھا، آپ کے جسم سے پانی نکلتے تپتے تپتے گرتے گرتے آگ بجھ جاتا. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کئی مرتبہ ایسا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا اے خباب بن ارت، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس سے پہلے جو تو لوگ تھے، جو انبیاء تھے، جو رسول تھے اور اس کو جو ماننے والے تھے، ان لوگوں میں سے کسی ایک کو بلاتے پکڑتے، گھڑا کھودا جاتا، اس میں پھینک دے جاتا اور اس کے سر پر آری رکھ دے جاتا اور اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کے جسم کو نوچ لیتے تھے. لیکن یہ تمام آزمائشیں، یہ تمام ظلم و ستم، وہ اس کے ایمان سے اس کو پھرا نہیں سکتے. وہ اس کے باوجود بھی، اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی، اس سے پہلے کے لوگ ایمان کو نہیں چھوڑے، توحید کو نہیں چھوڑے. تمہارے تبھی مختصر اور تھوڑی سی آزمائش ہوئی ہے، جبکہ آزمائش بڑی بڑی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ کہہ کے صحابہ کو لوٹا دیتے تھے. حضرت بلال کو تو معلوم ہے آپ کو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گرم ریت پہ لٹا دے جاتے، آپ کے اوپر بھاری پتھر ڈالتے، یا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مارتے، ستاتے، ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے. یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو الگ مارتے، ان کو الگ بھی اسلام پھرنے کی ہر طرح کی ممکن کوشش کرتے، ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے. اور ان کی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمنان اسلام نے ظلم کی انتہا کر دی. ان کے شرمگاہ پر نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا اور ان کے دونوں پیر کو باندھ کر مخالف سمت میں جانور کو چلایا ہے. خواتین سنیں کیسی خاتون تھی، اسلام کی پہلی شہیدہ ہوئی، پہلی شہیدہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. واللہ اللہ کی قسم، بلال کو جو آزمائش ہو رہی تھی، بلال کو جو تکلیفیں ہو رہی تھی، عمار، یاسر، سمیہ کو جو تکلیفیں ہو رہی تھی، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو مصیبتیں ڈھا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آل یاسر کے پاس گزرتے تھے کیا کہتے ہیں؟ صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر کے خاندان والو، صبر کرو، صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ میں کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس طریقے سے صحابہ کرام کی پوری زندگی دیکھیں گے، ایک نہیں کئی سینکڑوں صحابہ ہیں. مثالی مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ مثالی مسلمان کی پہلی شناخت، پہلی پہچان ہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کا سودا نہیں کرتا. اس کے ساتھ جو بھی کریں، جسم کے ساتھ کریں گے، ایمان دل میں ہے، کیونکہ معلوم ہے توحید ہی نجات کا ذریعہ ہے، توحید نجات کا ذریعہ ہے. اگر شرکی کی حالت میں موت ہو جائے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم. بہت افسوس کے ساتھ میری خواتین مائیں بڑی تعداد میں ہیں، میں خواتین سے گزارش کروں گا آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں. پچھلے کچھ دن کی بات ہے، نیوز آیا تھا کہ صوم و صلات کی ایک پابند لڑکی، مسلمان لڑکی، اس نے کیا کیا معلوم؟ چیٹ کرتے کرتے سوشل میڈیا میں ایک غیر قوم لڑکے سے، ہندو کافر لڑکے سے محبت ہو گئی اور اسلام سے پھر کر، حیدرآباد کی بات ہے، اسلام سے پھر کر، اسلام سے مرتد ہو کر اس نے کفر اختیار کیا اور اس لڑکے سے شادی بھی کر. نعوذ باللہ. یہ آج کے نوجوان ہیں، یہ آج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو اسلام کو کھلونا سمجھتے ہیں. اسے معلوم نہیں اسلام کیا ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے. آپ سوچو اگر موت ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے جہنم، لیکن توحید اگر باقی رہی تو انشاءاللہ ایک ذریعہ ہوگا جہنم سے بچنے کا. یہ واحد ذریعہ ہے.
نجات کا واحد ذریعہ توحید کے بعد ہی باقی نماز باقی دیگر چیزیں، توحید نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ معراج کا واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معراج کی رات مجھے ایک عجیب خوشبو اور پاکیزہ اور معطر خوشبو محسوس ہوئی۔ کیسی خوشبو؟ بڑی پاکیزہ خوشبو، اور بالکل خوشبو جو تھی جب آپ معراج کو جا رہے تھے تو خوشبو سے پوری فضا بالکل معطر تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ کہا کیا واقعہ ہے؟ مسند احمد ابن حبان کی روایت ہے، کہتے ہیں ان کا کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی، جیسے ہم بیوٹی میکر بول سکتے ہیں، تو وہ کنگھی کرتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ فرعون کی بیٹی کو وہ خاتون کنگھی کر رہی تھی۔ بہت توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کا کہ اتفاق سے ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے زمین میں گر گئی اور اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ کا لفظ بول دیا، بسم اللہ۔ تو اس کی جو فرعون کی بیٹی تھی کہا بسم اللہ، اللہ سے مراد کیا؟ میرے ابا کا؟ نہیں، جو میرا بھی رب ہے تمہارا ابا کے بھی رب ہے اور سب کا رب ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بات میرے ابا کو میں بتاؤں گی۔ چنانچہ جا کے ٹھیک ہے بتا سکتی ہو، بتاؤ۔ فرعون کی بیٹی نے یہ بات اپنے ابا سے، یعنی فرعون وقت کے ظالم، وقت کے سب سے بڑا کٹر، مسلمانوں کا دشمن، بنی اسرائیل کا دشمن، اس نے کیا کیا خاتون کو بلایا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کیا میرے علاوہ کوئی رب ہے؟ یعنی فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کہا کہ ہاں تمہارے علاوہ ایک رب ہے جس کا نام ہے اللہ ہے، اور تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اور ہر چیز کا رب ہے۔ چنانچہ کہتے حکم ہوتا ہے کہ تانبے کے برتن، لمبے برتن میں تیل گرم کیا جائے، آگ جلائی جائے اور گرم تیل میں ان کو، ان کے اولاد کو پھینک دیا جائے۔ اللہ، ایمان کی آزمائش، توحید کی آزمائش کتنی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں حکم ہوا، حکم سے پہلے وہ خاتون مطالبہ کرتی ہے، کہا کہ تم جو کرنا ہے کرو میرے ساتھ، لیکن میرے بچے اور میری ہڈیوں کو ایک طرح جمع کر کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے ایک ہی قبر میں رکھ دینا، میری یہی لاسٹ خواہش ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ حکم ہوا، آگ جلائی گئی، آگ انگار جلائے گئے، اور اوپر تانبے کے برتن، اوپر تیل گرم کھولتا ہوا گرم تیل ہے، اور ایک ایک ماں کے سامنے ایک ایک بچے کو لایا جا رہا ہے، اس گرم تیل میں آگ پھینک دیا جا رہا ہے۔ سارے بچے آگ میں، ایمان کی وجہ سے سارے بچے قربان ہو گئے۔ آخر میں دودھ پیتا بچہ، آخر میں ایک سینے سے لگا ہوا شیر خوار بچہ تھا، اور وہ ماں تھی، ماں بھی کودنے والی تھی اس آگ میں کہ ماں کی ممتا جاگ اٹھی، میرا بچہ کا کیا ہوگا؟ اللہ، میرے بچے کیا ہوں گے؟ چنانچہ اپنے پیچھے پیر ہٹاتی ہے، فوراً اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ بھی دیکھیے کیسے قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں۔ چنانچہ وہ شیر خوار بچہ، ننھا بچہ زبان حال سے بول پڑا، یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ اے میری ماں، اے میری امی جان، آپ کود جائیں، آپ اس آگ میں کود جائیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کا عذاب سے کہیں ہلکا ہے۔ چنانچہ وہ ماں اپنے بچے سے لے کر کود جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے توحید کے علمبرداروں، توحید کے پاس والوں، اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے۔ آج کے جنریشن کو، آج کے مسلمانوں کو اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے۔ ایمان کے لیے اپنی پوری اولاد، پوری فیملی کو اس آنکھوں کے سامنے بلکہ اللہ قربان کر دیتے ہیں، اور توحید کو باقی رہتے توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، توحید مثال مسلمان کی پہلی اور بنیادی پہچان یہ ہے کہ وہ توحید پر قائم رہتے ہیں، عقیدے صحیح عقیدہ پر قائم رہتے ہیں، اور عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بڑی پہچان، مثال مسلمان کی دوسری پہچان کیا ہے؟ فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام۔ فرائض میں سب سے پہلے نماز، کیونکہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، اس لیے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ فرائض میں نماز، مثالی مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ دوسری اہم اور بنیادی شناخت نماز ہے۔ نماز، اللہ میرے ساتھ سب کے بارے میں بولیں، جس ٹاپک کے بارے میں بولنا ہے بولیں، لیکن نماز کے بارے میں مت بولنا۔ میرے محترم بھائی، نماز تو میرا ہے، نماز روشنی ہے، قبر میں، آخرت میں، اور ہر جگہ روشنی ہے یہ، اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں تو مسلمان سے آپ کا رشتہ ختم ہے۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت جانتے رہتے ہیں،
آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ صحابہ کرام سلف صالحین کس طریقے سے نماز پابند کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت توجہ چاہوں گے اس واقعے پر، زندگی میں یاد رکھیں کہ نماز کی پابند صحابہ کرام کس طرح کرتے تھے۔ ہمارے پاس سب کچھ وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم عذر پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کے پاس کتنے عذر تھے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص انصاری شخص تھا جس کا گھر مدینہ کے سب سے آخری میں گھر تھا اور مسجد نبوی سے سب سے لاسٹ گھر وہیں کا تھا، سب سے آخری میں، بہت دور سے آتے تھے۔ اور کہتے ہیں وَكَانَ لَا تُخْطِئُ صَلَاةٌ، اس کی ایک ٹائم ایک وقت کی نماز وہ ضائع نہیں کرتے۔ اللہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ حدیث کے راوی حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یہ جو انصاری شخص تھا جس کا گھر مسجد سے بالکل دور تھا، مدینے کے سب سے لاسٹ گھر تھا، کہتے ہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ عرب کی دھوپ آپ معلوم ہے، تب کی دھوپ، رات میں اندھیرے اور اسی پہ جنگلات ہیں، کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، گدھا خرید دیتے، ایک سواری خرید دیتے اور اس پہ سوار ہوتا آتے ہیں۔ کہا کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بازو میں ہے۔ صحابہ کو برا لگا، یہ تو ہم سب کی طلب ہے، ہماری خواہش ہے کہ میرا گھر، ہم سب کا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہو، ہم نبی کے پڑوسی ہو۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کی شکایت اللہ کے نبی سے کر دی، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ ایسا سے کریں۔ کہا کہ کیا بات ہے، کیا وہی بات ہے؟ کہا کہ ہاں جو بات بتائے وہ صحیح ہے، لیکن اللہ کے نبی میری نیت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں جب چل کے آتا ہوں گھر سے، ہمارے آنے کو اور جانے کو اللہ قبول عطا فرمائے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی باوضو ہو کر گھر سے آتے ہیں اس کی ایک قدم میں ایک نیکی لکھے جاتا ہے، ایک گناہ مٹاتے جاتے ہیں اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث نمبر 663 کی روایت ہے، کہتے ہیں قد جمع اللہ ذالک، قد جمع اللہ لک ذالک کلہ، اے میرے صحابی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جمع کر دیا ہے، تمہارے آنے کو بھی قبول کر لیا ہے، تمہارے جانے کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اب ذرا سوچیں اس واقعے سے صحابہ کرام نمازوں کی کس قدر پابندی کرتے تھے، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ سلف صالحین حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں، وہ خود ان کا کہتے ہیں کہ 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، 40 سنۃ منذ 40 سنۃ، 40 سال ہو گئے لیکن میری کبھی جماعت کے ساتھ نماز چھوٹی نہیں۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 70 سال کا وقفہ ہو گیا ہے لیکن کبھی بھی میرے تکبیر اولا میرا فوت ہوا نہیں، میں تکبیر اولا کے بغیر کبھی نماز پڑھائی۔ اللہ ایسے سلف صالحین نمازوں کے اہتمام کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، مثال مسلمان کی جہاں اللہ رب العالمین نے بے شمار فضائل اور اس کی پہچان اور اوصاف بیان کی ہے نا، وہیں پر ایک صفت بیان کی ہے کہ مثالی مسلمان خود نیک بنتا ہے، خود نیکی کرتے ہیں، نیکی کرنے کے بعد اس کی فکر رہتی ہے کہ دوسروں کو کیسے نیکی بناؤ۔ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ مثالی مسلمان مثالی داعی ہوتا ہے، مثالی مسلمان مثالی داعی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ فصلت کی آیت نمبر 33 سے فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتے ہوں اور نیک اعمال کرتے ہوں اور کہتے ہوں فخر سے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تو مسلمان ہوں۔ آج دیکھیں لوگ اوریانی کی طرف بلاتے ہیں، لوگ کیسے اوریانی کی طرف، فحاشی کی طرف کوئی بلاتے ہیں، کوئی ننگے پن کے کلچر کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی اپنی نظریات کی طرف، کوئی اپنی شخصیات کی طرف، کوئی اپنی جماعت کی طرف، کوئی اپنی پارٹی کی طرف، ہر کوئی اپنے حساب سے بلاتے ہیں۔ لیکن مثال مسلمان کون ہے؟ مثال مسلمان وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتے ہوں، اللہ کی عظمت کی طرف بلاتے ہوں، اللہ کی دین کی طرف بلاتے ہوں، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کی طرف۔ مثال مسلمان وہ ہے جو جنت کی طرف اس کی فکر ہو کہ کیسے میں خود جنت میں جاؤں اور سب کو میں کیسے جنت میں لے کے جاؤں۔ ایک مسلمان کی مثال مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ مثال مسلمان کی پہچان، آخری پہچان، اور بہت سارے ان کے اوصاف ہیں، لیکن مثال مسلمان کی جہاں بہت سارے فضائل ہیں، ان کی صفات ہیں، ان کی پہچان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ مثال مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس کا پورا وجود معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم، خیر الناس انفعهم للناس۔ اس کائنات میں لوگ تو بہت ہیں، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو انسانیت کے حق میں ہوتا ہے۔
یہ اسلام کی تعلیم ہے جی، یہ اسلام کی دین کی تعلیم ہے. خیر الناس انفعهم للناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش. آج ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے ہر کوئی پریشان ہے. ہمارے بیوی پریشان ہے، ہمارے بچے پریشان ہیں، ہمارے والدین پریشان ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے آزو بازو پڑوسی پریشان ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ جو کاروبار کرتے ہیں سب پریشان ہیں. مثال مسلمان وہ ہے، مثال مسلمان وہ ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الایمان کی حدیث مقدس میں یہ روایت ہے، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بہت مشہور روایت ہے. مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہیں، حقیقی مسلمان وہ ہے، مثالی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی مسلمان کی پہچان کھجور کے درخت سے دی ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. کھجور کی درخت کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اس کی جڑ سے لے کر، کھجور کی جو درخت ہے نا، اس کی جڑ سے لے کر انی تک پورا وجود ذرہ ذرہ نفع بخش ہے. ایسے ہی ایک مومن کی زندگی، مومن جہاں رہتا ہے، مسلمان جس جگہ میں، جس گلی میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس شہر میں، جس ملک میں، مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں، مثال مسلمان وہ ہے اس کی ذات سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے میرے محترم بھائی، مثال مسلمان وہ ہے جس کی پہچان نام سے. بہت توجہ چاہوں گا. مثال مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ جس کی پہچان، جس کی معرفت، جس کی شناخت نام سے نہیں کہ میں عبداللہ ہوں، میں عبد الرحمن ہوں، فلاں خاندان کے ہوں، بلکہ اس کے کردار سے ہو، اس کے اخلاق سے ہو. جیسے ہم صحابہ بات کرتے ہیں نا، اگر نبی کی بات کریں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اگر عدل انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت نمایاں ہوتے آ جاتی ہے. اگر ہم بہادری کی بات کرتے ہیں، شجاعت کی بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید کی شخصیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اگر ہم فیاضی اور سخاوت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اگر ہم امانت داری کی بات کرتے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمارے سامنے نمایاں ہوتے آ جاتی ہے. اگر ہم اور بھی کئی مثالیں ہیں، اگر ہم دیانت داری کی، اگر سچائی کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی پوری لسٹ ہے کہ صحابہ ہر میدان میں مثالی کردار پیش کر کے دنیا سے گئے ہیں. آج ہمارے اندر یہ بھی ہونا چاہیے. ہم میں سے کوئی آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں الحمدللہ کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، کسی کی پہچان یہ ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا الحمدللہ، کسی کی پہچان یہ ہے کہ کسی کے حرام نہیں کھاتا الحمدللہ، کسی کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر کام میں جب بھی مشورے لے جاتے ہیں تو اچھے مشورے دیتے ہیں الحمدللہ. کسی کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے اور مسکین ہے تو اس کی خیال کرتے ہیں الحمدللہ. تو مثالی مسلمان وہ ہے میرے محترم بھائیوں جس کی پہچان نام سے نہیں بلکہ ان کے اخلاق اور اس کے کردار سے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے. اللہ اس پرفتن دور میں ہم سب کو مثالی مسلمان بننے کی توفیق نہ فرمائے. اللہ ہماری ذات سے مسلمان کو اسلام کو تکلیف نہ ہو. اللہ ہماری ذات سے اسلام میں کوئی دھبا نہ پڑے. یا اللہ ہماری ذات کو پورا سراپا لوگوں کی مثال بنا دیں. اللہ جو باتیں ہم نے کہی ہے، ہم نے سنی ہیں، اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے. اللہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے کاروبار میں، تجارت میں، دھندے میں، مولا اولاد میں اللہ خیر برکت کے فیصلے نازل عطا فرمائے. اللہ اس کائنات میں جب تک رکھے، اسلام پر رکھے. جب میرا اور آپ خاتمہ ہو کلمے والی، توحید والی، رکوع والی، سجدے والی، شہادت والی موت نصیب عطا فرمائے. آمین. تقبل آمین.